یہ کہانی ہے ایک قوم کے سچے جذبوں کی، جب بے مثل قربانیوں کے سبب اندھیرے چھٹ گئے، ایک نیا سویرا، ایک نئی امید ملی، ایک روشن کل منتظر تھا۔ یہ کہانی ہے تخریب کے خلاف غیر متزلزل عزم اور ولولے کی۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ پاکستان کا قیام نہ صرف ایک علیحدہ ریاست کا حصول تھا، بلکہ نفرت، جبر و استبداد اور بیرونی تسلط کے خلاف نظریے کی فتح تھی، جسے سندھ سے بنگال تک عوامی پذیرائی ملی۔ میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہو جسے میں اپنا وطن کہہ سکوں۔ جتنی بھی نسل تھی، ہم نے یہ فیصلہ کیا یا جہاں پر اسلامی حکومت بنتی ہے یا اسلامی لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں میں ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا پروٹیکٹیو ہے، اور اس لیے ہم یہیں رہیں گے۔ عمارت گراتے دیر نہیں لگتی، اس کی تعمیر میں، اس کی ایک ایک خشت اور ایک ایک پتھر رکھنے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ وطن عزیز کو ابتدا سے ہی انتظامی مسائل، مہاجرین کی آبادکاری، ریاستوں کا الحاق اور اثاثوں کی تقسیم پر ہندوستانی ہٹ دھرمی جیسی مشکلات کا سامنا تھا۔ ہمارے ایسیٹ جو انڈیا نے 47 میں دینے تھے، وہ اس میں 70% وہ کھا گئے۔ ان کے منسٹر کو بلایا کانگریس کے کہ آپ ان کو یہ پرنٹنگ مشین دے دیجیے، آپ کے پاس 6 ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے، ان کا ملک علیحدہ بن گیا، وہ خود خریدا۔ پاکستان جو ہے اس کی تو کوئی حکومت موجود نہیں تھی، اس کا نظم نہیں تھا، وہ ایک نئی ریاست کی تشکیل ہوئی۔ ایک بیوروکریٹ 10 بیوروکریٹ کا کام کرتا تھا، اور یہ نہیں کرتا تھا کہ کسی لالچ، صرف اس کی ایک لالچ تھی کہ ملک پاکستان چلے۔ ہندوستان کی سازشیں کام نہ آئیں تو 1948 میں کشمیر کے محاذ پر جنگ مسلط کر دی۔ قوم نے یکجہتی سے دشمن کا مقابلہ کیا اور بابائے قوم کی قیادت میں ملت کی تعمیر و ترقی کا سفر بھی جاری رکھا۔ قائد نے اپنی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی سے نوزائیدہ ریاست کو سنبھالا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں قوم نے نئے ملک کی مضبوط بنیاد رکھی۔ وہ ایک اسپیشل ٹرین چلی جس میں تقریباً 500 یا 700 ایسے پڑھے لکھے لوگ، اس ٹرین کو باقاعدہ گرداسپور کے قریب روک کر کے تمام کے تمام کو قتل کر دیا۔ انڈیا نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے افغانستان کو جو ہے وہ اس کو پختونستان اسٹنٹ کریٹ کر دیا۔ 23 اکتوبر 47 کو اپنی فوجیں زبردستی جو ہے اس سری نگر میں لانچ کر دی۔ مسلح قبائلی جو ہے وہ آزاد پتن سے آگے ہیں، اور یہ اطلاع ڈوگرا فوج کو بھی مل گئی ہے، ورنہ ڈوگرا فوج تو تیار تھی کہ صبح ان کو مسلموں کو مار کر تو ہم یہ قبضہ کر لیں گے، یہ جگہ بھی لے لیں گے۔ پھر فوج پہلے آزاد پتن سے بھگائی گئی، پلندری آئے، پلندری سے وہ تراڑکھل کی طرف چلے گئے۔ ابھی پاکستان بنا ہی نہیں، جنگ شروع کر دی، قبضہ بھی کر لیا، حیدرآباد پہ بھی کر لیا، جونا گڑھ پہ بھی کر لیا، مناودر پہ بھی کر لیا، اور پھر ہم نے کشمیر پر بھی چڑھائی کر دی۔
پھر آپ نے بلوچستان میں بھی شاہی ریاستوں کو اکسانا شروع کر دیا، کلات میں آپ نے چھیڑخانیاں شروع کر دی. تو یہ اور وہ آج تک چل رہا ہے. آج آپ براستہ افغانستان آ رہے ہیں، براہ راست آ رہے ہیں. قدرت سے بابائے قوم کو کم مہلت ملی اور آزادی کا تحفہ دے کر بر صغیر کے محبوب رہنما دار فانی سے کوچ کر گئے. اس وقت ہم کراچی میں تھے. یہ سوگ کا عالم تھا پورے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناح کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ کسی ایک طبقے کو، کسی ایک فرقے کو، معاشرے کے کسی ایک حصے کو آگے نہیں بڑھا رہے تھے. قائد اعظم جو ہے 13 مہینے اس کا گورنر رہا. 13 مہینے بھی قائد اعظم نے ملک کو جو ہے ہر فیلڈ میں اس نے گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی. قائد اعظم کی رحلت کے بعد قائد ملت نے سیاسی اور سفارتی محاذوں پر وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھالی. عزم صمیم کے سبب کامیاب وسائل پر جذبہ تعمیر غالب رہا. پاکستان ترقی کی راہ پر چل نکلا. شومی قسمت بیرونی سازشوں کے باعث 1951 میں پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا. مسلم لیگ کو آرگنائز کرنے میں ان کا بڑا رول تھا. صنعتی ترقی کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان میں ادارے قائم کیے گئے. پاکستان میں پلاننگ کمیشن قائم ہوا. لیاقت علی خان کی شہادت سے ایک قسم کی ہماری کمر ٹوٹ گئے. پاکستان اپنے منفرد جغرافیہ کی وجہ سے دنیا کے نقشے پر ایک اہم ملک کی صورت ابھرا. مغرب سے اتحاد اور چین سے دوستی نے وطن عزیز کو عالمی سیاست اور سرد جنگ میں کلیدی کردار فراہم کیا. عالمی تشخص اور سفارتی تعلقات میں فروغ کے ساتھ ریاست کی تشکیل اور آئینی ترقی کا سفر جاری رہا، جس کی بدولت 1956 میں قوم کو پہلا آئین ملا. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو سچویشن ہے، جو اس کا محل وقوع ہے، اس کی وجہ سے جو عالمی طاقتیں ہیں یا علاقائی طاقتیں ہیں، پاکستان ان کی توجہ کا مرکز رہا ہے. ہم نے جب سیٹو سینٹو جوائن کیا تو پھر ہمیں فوجی امداد بھی ملی. قرارداد مقاصد بھی پاس ہوئی، پھر دستور بنا. قائد اعظم اور قائد ملت کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر سیاسی قائدین نے شبانہ روز انتھک محنت سے ملکی تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھا. اس دوران ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت سے نشیب و فراز آئے. فاطمہ جناح یعنی ایک محمد علی جناح قائد اعظم کی دست راست. دیکھو اس نے کردار ادا کیا ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھی. وہ ایوب خان کا ساتھ بھی دے سکتے تھے. جب انتخابات ہوئے، وہ پہلے ہی انتخابات ہوئے تو وہ کینڈیڈیٹ کے سامنے بن کے آ گئی، ان کے سامنے. فیروز خان نون تھے، دولتادہ تھے، ان سب کا نام بعد میں کہیں نہیں آتا. 1958 کا مارشل لا، اس کے اگر ہم پس منظر میں جائیں تو یہ حکمرانوں کی لڑائیاں تھیں اور یہ آپس میں لڑتے تھے، جس کے بعد ایوب خان جو ہیں وہ انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا، جس کا عوام نے اس وقت خیر مقدم کیا تھا. فن و ادب اور ثقافتی ترویج کا بول بالا ہوا اور کھیلوں کے میدان پاکستان کے نام سے گونجنے لگے. دیکھیے، تقسیم کے وقت آپ کے ہاں جو افسانوی ادب لکھا گیا وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا افسانوی ادب ہے. پاکستان کے لیے پہلا ایشین جو ہے نا ایتھلیٹ میں سے سب سے پہلا جو گولڈ میڈل ہے وہ جو ہے نا ہمارے خالق نے لیا. ایک اس وقت کے ہمارے بڑے ہی فیمس پلیئر تھے جو ہے نا بالر تھے، فضل محمود. انہوں نے ایک اوول ٹیسٹ جو ہے نا وہ جیتا ہوا ہے. انڈیا میں انڈیا کو جا کر ہرایا. ہاکی لے لیں، اسکواش لے لیں، پھر کرکٹ لے لیجئے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ ہماری جو اسپورٹس نے
जो यूनिटी है ना, नेशनल यूनिटी, उसको भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इब्तदाई सालों में तंजीम और तरतीब के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान टेलीविजन और डैम्सो बिजली घरों समेत बड़े मंसूबे शुरू हुए। 1950 से शुरू होने वाले तरक्की के सफर के अहम संग मील अबूर करते हुए पाकिस्तान ज़राई, सनती और तवानाई के शोबे में खुद कफील होता चला गया। मुआशी खुद कफालत के साथ दिफाई सलाहियतों को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जैसे अहम मंसूबों का आगाज हो चुका था। कदम संभलते गए, मंजिलें सिमटती गईं। हमने तो अच्छे दिन देखे हैं ना, हम उस उम्र के ब्रैकेट में हैं कि हमने इस मुल्क को रॉकेट की तरह उड़ते भी देखा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इतना कपड़ा बनाया कि जिसको ग्लोब जो है उसके ऊपर 3.5 मरतबा लपेटा जा सकता था। हिंदुस्तान की करेंसी हमसे 20%, 30%, 40% कम दर्जे की थी। हर तरफ आप देखते जा रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। तरबेला डैम बना हुआ है, ये दूसरा मंगला डैम बना है, बस ये तरक्की पे तरक्की होती जा रही थी। पाकिस्तान की तरक्की से खायफ दुश्मन ने 6 सितंबर 1965 की शब वतन अजीज पर दूसरी जंग मुसल्लत की तो पूरी कौम दुश्मन के नापाक अज़ाइम के मद्दे मुकाबिल सीसा पिलाई दीवार बनकर दिफाए वतन के लिए खड़ी हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। कौमी शोरा और लोक फनकारों ने मिली नगमों और कौमी गीतों से लोगों के दिलों को गरमाया और सारी कौम ने फौज के शाना बिशाना जंग लड़ते हुए दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। हर पाकिस्तानी वतन के जर्रे जर्रे पर कुर्बान होने के लिए तैयार था। फिर चश्मे फलक ने देखा कि आलमी जंगी तारीख में ऐसे कारहाय नुमाया रकम हुए जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। एक न्यूज रीडर थे, उनका नाम था शकील अहमद, मुझे अभी तक याद है। वो जब न्यूज पढ़ते थे ना, ऐसा लगता था कि बमबारी कर रहे हैं खुद। औरतों ने अपने जेवर भी दे दिए उसी जंग में। सन 65 की जंग बड़ी मैं कहती हूँ, बस याद दिलाती थी वो पुराने जमाने की जंगों का मुसलमानों की। हाँ, मुसलमान आदमी में इतना जज्बा, इतना ईमान था कि उनके 5 आदमी तो मारा एक आदमी। एयरफोर्स वेरी गुड। और मुझे फख्र है, द वन हू डिड द बेस्ट MM आलम। 7 जहाज थे, उसमें कमांड कर रहे थे कमरोड SM अनवर। आप अगर देखें ना दवारके की डिटेल, 12 माइल लिमिट तो टेरिटोरियल है, वो दूर था। हमारी गनों की शॉर्ट थी 10,000 मीटर समथिंग लाइक दैट, तो वो 4-5 मील तक चले गए। इसको रेली कहते हैं कुछ के मारा। इंडिया ने 2 बारी कोशिश की थी चिमटे के कब्जे दी। जदों ना आर्मी इंडिया की ने सड़क क्रॉस की है ना, तो इन्नी क इंडिया की लाश पई दी सी फौजियां की कि जिस मक्खियां तो स्प्रे करिए मरियां होंदियां ने मक्खियां। जौक दर जौक लोग चले गए कि हमको कोई काम हमसे ले, हमसे मोर्चों खुदवा लें। हमने कहा जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जब कोई ज़ख्मी आते थे ब्लड देने की लंबी लाइनें लग गई। तो हर लिहाज से पाकिस्तान ने खाली, हम समझते हैं कि हमने छोटी फौज होते हुए हिंदुस्तान को शिकस्त दी 65 में। फौज फाइटिंग करते थे, आवाम हमें शाबाश देते थे, जिसकी वजह से हम 65 की लड़ाई में हम जीत गए। अकेले फौज नहीं जीता बल्कि आवाम जीता। और ये रेशा दवानियाँ थी दुश्मन की कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हुआ। पाकिस्तान का डिफेंस जिस तरह मजबूत हुआ है और जिसका पहली मिसाल जो है 65 की बात थी, 1965 की जंग। पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने से 10 गुना अफवाज का मुकाबला किया। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। जब मकसद का
پاکستان ہے جنگ سے ایک ایک